قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے بغیر ڈگری نہیں ملے گی۔ حکومت پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محترم سامعین، عزیز طلباء، جیسا کہ نوٹیفیکیشن سے ظاہر ہے، آپ کے سامنے ہے ایک بہت ہی اچھا اقدام جو حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، اٹھایا گیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے، کیوں کیا گیا ہے، اور پھر آخر میں اس بات پہ ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ اس کا طریقہ کار پھر کیا ہونا چاہیے۔ تو پنجاب کی سرکاری یونیورسٹیوں میں قرآن مجید بطور نصاب پڑھانے کے SOPs جاری کر دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کا نصاب پڑھنے کے بعد امتحان پاس کرنے کی شرط عائد کر دی گئی ہے۔ قرآن مجید کا نصاب اسلامیات کے مضمون کے علاوہ پڑھایا جائے گا، اور قرآن مجید کا نصاب یونیورسٹیوں میں بطور لازمی مضمون پڑھایا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اگرچہ وہ مختلف کلاسوں میں ہو جائے، وہ گریجویٹ سے BA BS سے شروع کر دیا جائے، ماسٹر لیول تک چلا جائے، اس کو پھر اس کا ایک سلیبس بنا دیا جائے گا، اس کو مختلف کلاسوں میں تقسیم کر دیا جائے گا کہ کون کون سی صورتیں کس کلاس میں پڑھائی جائیں گی، کتنے پارے کس کلاس میں پڑھائے جائیں گے۔ تو یعنی ماسٹر لیول تک جاتے ہوئے یہ مکمل قرآن پاک کا ترجمہ ہو جائے گا، جو کہ ہر طالب علم کو آنا چاہیے، اور اس کا امتحان پاس کر کے طالب علم کو ڈگری ملے گی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے پنجاب بھر کی یونیورسٹیوں میں قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے VC کمیٹی تشکیل دی تھی۔ 25 اپریل کو تشکیل پانے والی کمیٹی میں پنجاب یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز اور یونیورسٹی آف لاہور کے وائس چانسلر شامل تھے۔ تو دوستو، ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ ایک قرآن کریم کی ایک برکت ہے۔ قرآن کریم کی برکت سے ایسا ہوا ہے کہ یہ ایک عالمگیر کتاب ہے، ایک لازوال کتاب ہے، اور یہ اپنے مخالفین کے اوپر جو قرآن پاک کے بارے میں برا سوچتے ہیں، برا جانتے ہیں، ان کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ تو ایسا ہونا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ ایسی یونیورسٹیاں جہاں سیکولر بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پہ فحاشی اور عریانی اور بے حیائی سکھائی جاتی تھی کسی دور میں، اور جہاں دین اور دین کے پڑھنے والوں کو برا بھلا کہا جاتا تھا، آج الحمدللہ انہی یونیورسٹیوں میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھایا جائے گا۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔ یہ سیکولر مذہب نہیں ہے، یہ سیکولر ملک نہیں ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، اور اسی ملک کو دین کا تجربہ گاہ بنانے کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اور الحمدللہ آج وہی ہوا ہے کہ یہ ریاست مدینہ کی طرف پہلا قدم ہے کہ اس میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھایا جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ ان کا جواب ہے جو کہتے تھے کہ یہ یہودی لابی کی حکومت ہے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ حکومت یہودی لابی ہے اور یہ دین کا نقصان کرے گی، تو یہ ایسے لوگوں، ہزاروں لوگوں کا جواب ہے۔ قرآن پاک یہودی لابی کبھی بھی قرآن مجید کا ترجمہ اپنی یونیورسٹیوں میں لاگو نہیں کرتی۔ ظاہر ہے لوگ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے، لوگوں کے عقائد سنور جائیں گے، لوگ بدعات سے دور ہو جائیں گے، لوگوں کو قرآن کا تعارف حاصل ہوگا، قرآن کی مٹھاس سے بہرہ ور ہوں گے، اور اس کے مضامین، اس کے قصص، اس کے اندر جو حکام ہے، ان تمام چیزوں سے طلبہ واقف ہو جائیں گے۔ تو یہ یہودی لابی کبھی بھی ایسا نہیں کرتی، یہ کسی نے بہت اچھا اقدام کیا ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ یہ ہے کہ یہ ان وزراء کا بھی جواب ہے جو کہتے تھے کہ مدارس کو بند کر دو، مولوی کیا کرتے ہیں۔ جو لوگ مدارس کے خلاف تھے اور مولویوں کے بارے میں برا بھلا کہتے تھے، ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو آج اللہ کی توفیق سے یہی مولوی یونیورسٹیوں میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھائیں گے۔ جہاں کہیں سیکولر لوگ عریانی، فحاشی اور بے حیائی کا درس دیتے تھے، طلباء اور طالبات کو غلط گائیڈ کرتے تھے، اب انہی مدارس کے پڑھے ہوئے اور یہی مولوی الحمدللہ یونیورسٹیوں میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھائیں گے۔
تو یہ تھی وہ چیزیں جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو آگے مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پڑھایا کیسے جائے۔ تو اس کے لیے چند چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ صرف خالی رٹا لگا لینا، الفاظ کے معنی کو ایک لائن عربی کے اور ایک لائن ترجمہ پڑھ لیا، جس طرح کہ آج کل اسکولوں میں ہو رہا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بہتر نظام وہی رہے گا جو مدارس کے اندر ہیں، کہ مدارس میں جب طلباء قرآن پاک پڑھنے کے لیے یا درس نظامی کے لیے جاتے ہیں تو وہاں طلباء کو ابتدائی چھوٹی چھوٹی گرامر کی کتابیں ساتھ لگا دی جاتی ہیں۔ وہ گرامر کی روح سے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد طلباء خود ہی معانی سے واقف ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کی تراکیب سے واقف ہو جاتے ہیں، اعراب سے واقف ہو جاتے ہیں، معنی اور مفہوم سے واقف ہو جاتے ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ تقریباً چھٹی کلاس سے گرامر کی ابتدائی کتابیں طلباء کو پڑھائی جائیں، جو عام صحن ہو، جیسے آسان قاعدہ ہے، علم الصرف ہے، علم النحو ہے۔ تو یہ ہر کلاس میں تھوڑا تھوڑا بڑھتا چلا جائے، میٹرک لیول تک بچوں کی گرامر اچھی ہو جائے، اور جب پھر آگے ہائر ایجوکیشن میں جائیں گے بچے، کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ جائیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گرامر بچوں نے پڑھی ہوئی ہوگی، اور گرامر کی روح سے بچے قرآن پاک کا ترجمہ بہترین انداز میں الفاظ کے معنی کو ادا کر سکتے ہیں، اس کی تراکیب کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے جملوں کا مفہوم سمجھ کے آگے سمجھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جس طرح مدارس کے اندر طلباء کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے گرامر کی روح سے، اسی طرح گرامر کی روح سے پڑھایا جائے تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔